بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. ویلکم ٹو APS آن لائن سپورٹنگ پروگرام The معیار راولپنڈی. آئی ایم یور پاکستان اسٹڈی ٹیچر مس صوبیہ افتخار. بچوں ویلکم ٹو کلاس 9 سیکشن AD ویک 3. آج کے آپ کے جو ٹاپک ہیں وہ ہیں آئیڈیالوجیکل بیس آف پاکستان کی نظریاتی اساس. رائٹ بچے. نظریہ پاکستان کے مواخذ، نظریہ پاکستان کی تعریف، نظریہ پاکستان کا مفہوم اور اس کی تعریف. اور ایک اور ٹاپک آپ کا ہے نظریہ پاکستان کی اساس. بچوں آپ کو جیسے کہ ہم پتہ ہے کہ ہم 8 کلاس میں آپ کا سلیبس یہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم دوبارہ اس کو ریوائز کرنے لگے ہیں اور اس کو ہم دوبارہ آپ کے لیے اپڈیٹ کرنے لگے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے تاکہ آپ دوبارہ ریویژن سٹارٹ کریں، شارٹ کوسچن آنسر اور ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا اور 20ویں صدی کے زمانے میں بہت سی قوموں کو آزادی نصیب ہوئی اور بہت سی قومیں آزاد اور خود مختار ہوئیں. انہی میں سے ایک پاکستان بھی تھا. بیشتر ممالک نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تخلیق ہوئے، لیکن پاکستان واحد ملک تھا جو ایک مضبوط نظریے کے سبب وجود میں آیا. اور پاکستان کے نظریے کی بنیاد کیا تھی؟ دین اسلام تھا، جو مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی فراہم کرتا. نظریہ اسلامی حیات انسانی زندگی کے پہلوؤں کا خاتمہ کرتا. یہ معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور معاشرتی شعبوں کے حوالے سے بنیادی اصولوں کا حامل تھا. ہمارا جو نظریہ ہے، اسلامی نظریہ، وہ قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیثوں پر مبنی ہے. یہی نظام پاکستان کی بنیاد قرار دیا گیا. نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے وٹ از آئیڈیالوجی. نظریہ کہتے کس کو ہے؟ نظریہ انگریزی میں زبان میں آئیڈیالوجی کو کہتے ہیں، اور نظریہ سے مراد ایسے ضابطہ یا پروگرام ہوتا ہے جس کی بنیاد فلسفے یا تکبر پہ رکھی گئی ہو، جس میں انسانی کی زندگی کے تمام پہلو، چاہے وہ سیاسی ہوں، معاشرتی ہوں، تہذیبی ہوں، ان مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو. انسائکلوپیڈیا ورڈ کی تعریف میں نظریے کی تعریف ہے سیاسی تبدنی اصولوں کا مجموعہ جس پہ کسی قوم یا تہذیب کی بنیاد استوار ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور مشہور سائنسدان ڈاکٹر جارج برش نے نظریے کی تعریف کی ہے کہ عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام. ان کے نزدیک آئیڈیالوجی سے مراد کوئی عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر، فلسفہ پر استوار ہو، آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے. نظریے کے مواخذ. سورسز آف آئیڈیالوجی. وٹ از دا سورسز آف آئیڈیالوجی؟ مواخذ کیا ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر کوئی بھی ملک قائم ہوتا ہے؟ مشترکہ مذہب. جب مذہب محض چند عبادتوں کا مجموعہ ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ پوری معاشرتی زندگی پر گہرے اثرات رکھتا ہے. ہر مذہب نے اپنی سماجی تعلقات کو مخصوص نظریات کی روشنی میں مضبوط کیا ہوتا ہے، جیسے یورپی نظریہ عیسائیت کے تحت ہے، جاپانی نظریہ بت مت کے تحت ہے، اور مسلمانوں کا نظریہ اسلام کے تحت زندگی بسر کرنا ہے. نیکسٹ، مشترکہ نسل. مشترکہ نسل سے بہت سے مشترکہ نظریات جنم لیتے ہیں. اگر ہم ایک ہی نسل کے لوگ ہوں تو ان میں ہمدردی یا قوت کے جذبات پیدا ہوں گے، اور ہم نسلی ایک مضبوط بندھن ہے جو مشترکہ نظریات کے بعد انسانوں کو رشتوں میں جوڑتا ہے. مشترکہ زبان اور رہائش. ان زبان ہی کے ذریعے لوگ اپنے جذبات کا احساس، خیالات دوسروں تک پہنچاتی ہے. اگر ہمارے مذہب ایک جیسا ہوگا، ہمارے خیالات ایک جیسے ہوں گے، نظریات ایک جیسے ہوں گے، تو ہم نئے نظریات کو تشکیل پاتے ہیں. جس لوگوں کے طور طریقے، نظریات میں یکدیت کافی حد تک مشترکہ رہائشوں کا باعث بنتی ہے. اگر آپ ایک جیسے نسل سے ہوں گے تو آپ کے ارد گرد رہنا آسان ہوگا. مشترکہ سیاسی مقاصد. دور حاضر میں مشترکہ قومیں اپنا مشترکہ مقاصد اور نظریات کی بدولت اپنی قومی زندگی کے بقا کے لیے آزادی حاصل کی کوشش بھی کرتی ہیں تاکہ وہ مضبوط قوم کا روپ دھار سکے. اس سے مثال یہ ہے کہ ہر قوم اپنے کچھ مقاصد رکھتی ہے اور نظریات رکھتی ہے، اور اس سے اس کو جو فائدہ حاصل ہونا ہوتا ہے جس قوم سے، اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، تاکہ وہ ایک مضبوط قوم بن سکے. مشترکہ رسم و رواج.
ہر دور میں نظریات کی تشکیل میں رسم و رواج کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ اگر آپ کی رسم و رواج ایک جگہ ایک جیسی ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں میں ثقافتی اور فکری اعتبار سے نظریاتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ نظریے کی اہمیت کیا ہے بیٹا؟ نظریہ ایک مقصد کے تحت دنیا میں آتا ہے یا لایا جاتا ہے۔ بے مقصد زندگی ہم کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ خود سوچیں تو آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک ایم ہوتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر انجینئر بننا ہے۔ اگر آپ کا ایم نہیں ہوگا تو آپ کا کوئی نظریہ نہیں ہے، آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ قوموں کے بھی اسی طرح وجود آنے کے کچھ نظریات ہوتے ہیں۔ نظریات قوموں میں مقصد کا شعور پیدا کرتے ہیں اور نظریات سے کامیابی کی منظر ہمکنار ہوتی ہے۔ نظریہ کسی بھی قوم میں سیاسی، معاشرتی، ثقافتی تحریک کو بنیاد فراہم دیتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہیں، چاہے ہم معاشرتی طور پہ ہوں، ثقافتی طور پہ ہوں، ہم اپنی ٹریڈیشن کو آگے لے کے آتے ہیں، اس طرح کر کے۔ نظریہ سیاسی زندگی کا محرم اور اس کی قوت کا دوسرا نام۔ نظریہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نظم و ضبط دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق و فرائض تعاون کرتے ہیں۔ جب آپ کے نظریات ایک جیسے ہوں گے تو آپ کو دوسروں کا احساس ہوگا۔ نظریہ ایک روح کی مانند ہے جو نظر نہیں آتا لیکن قومیں اس کی بدولت زندہ نظر آتی ہیں۔ ہماری قوم کا بھی نظریہ کیا ہے؟ اسلام۔ ہم اسی کی بنیاد پر لبیک کہتے ہوئے ہر مشکل سے مقابلہ کرتی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے نظریے کو نظر انداز کرے تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات پر رکھی گئی ہے۔ یہ فلسفہ دین اسلام ہے۔ پاکستان کی تمام تر اساس دین اسلام ہے۔ اس کا اس زمین پر نفاذ صدیوں تک رہا۔ یہی وہ عمل اور جذبہ ہے جس کے تحت تحریک پاکستان کا موجب بنا۔ نظریہ پاکستان کو اور اسلامی نظریہ حیات کو ہم معنی قرار دے سکتے ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ برصغیر میں صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت لی، وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ انگریزوں کا راج قائم ہوا تو مسلمان اسلام کی آزاد حیثیت کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا۔ غیر مسلموں کے اقتدار میں مسلمان مجبور ہو گئے۔ انگریزوں کا راج ختم ہونے لگا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ برصغیر پر ہندو اکثریت قائم ہو جائے گی، تو مسلمان انگریزوں کی عارضی غلامی سے نجات چاہتے تھے اور ہندوؤں کی دائمی غلامی کا شکار ہو جاتے۔ سر سید احمد خان، لیاقت علی خان، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح نے برصغیر کے مسلم عوام کے تحفظ، وقار، آزادی کے لیے کوششیں شروع کر دی اور جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ نظریہ پاکستان کی تعریفیں کیا ہیں؟ نظریہ پاکستان کی مختلف تعریفیں ہیں۔ نظریہ پاکستان قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تخلیق کا نام ہے۔ نظریہ پاکستان اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے اور ایک تجربہ گاہ کے اصول کے لیے سوچ کا نام ہے۔ نظریہ پاکستان مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی، ثقافتی قدروں کی حفاظت کے لیے کیے جانے میں اقدامات کا نام ہے۔ ملی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان میں اسلام کی حکمرانی، اتحاد، بین المسلم کی عملی کوششوں کا نام نظریہ پاکستان ہے۔ نظریہ پاکستان ایک ایسی ریاست کے قیام کا نام ہے جہاں عوام فلاح و بہبود کا خیال رکھا جائے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کی اساس۔ برصغیر کے مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست اس لیے حاصل کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اجتماعی اور فیصلوں کو اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عملی جامعہ بنا سکیں۔ ایک ایسا نظام قائم ہو جو قرآن و سنت، حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی اصولوں کو اپنایا گیا ہو۔ اسلام محض عبادات اور رسمات کے وجوہ کا نام نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ نظریہ پاکستان نظریہ اسلامی حیات پر مبنی ہے۔ اس میں عقائد، عبادات، عدل و انصاف، مساوات، جمہوریت کا فروغ، اخوت، بھائی چارے، شہریوں کے حقوق جیسے اسلامی اقدار نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ ان کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، عقائد اور عبادت، ٹھیک ہے۔ عقائد میں توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت، یہ کتاب اور ملائکہ شامل ہیں۔ ان کے مجموعے کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ نمبر 1، توحید اور اسلام کا پہلا رکن ہے۔ تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ ایک ساری کائنات کا خالق، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ انسان کی حیثیت ایک ناظم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے۔
عقیدہ رسالت کا مطلب رسولوں پر ایمان لانا، دار اسلام میں آنے کے لیے رسالت کو دل و جان سے قبول کرنا اور کسی اعتبار سے بھی اس سے شک و شبہات نہ کیا جائے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز، اس کو مقرر وقت کے مطابق ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم کرنا شامل ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن روزہ، تمام عبادتوں کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے۔ چوتھا رکن زکوٰۃ، مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی پختگی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کے بجائے دیگر غریب لوگوں میں تقسیم ہو جائے۔ حج اسلام کا پانچواں رکن جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر لوگ لبیک ثم لبیک کہتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ نیکسٹ، عدل و انصاف اور مساوات۔ ایک معاشرے کو قائم کرنے کے لیے مسلمان برصغیر نے عدل اور سماجی مساوات پر زور دیا۔ معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل کی تمیز کو ختم کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو برابر درجہ دینے کا عزم کیا۔ ریاست میں تمام افراد یکساں قانون اور عدالتی نظام قائم کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو خطبہ العباد میں کہا، اے لوگوں، تم سب کا پروردگار ایک، تم سب آدم کی اولاد، کسی کو عربی کو اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ نیکسٹ، جمہوریت کا فروغ۔ ایک اسلامی ریاست اور جمہوریت کی بنیاد مشاورت ہے۔ اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہو، عوام کے حقوق کا خیال رکھا جائے، قانون کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارنی جائے، قانون انہیں تحفظ فراہم کرے اور قانون کی نظر میں سب برابر ہوں۔ قائد نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے قومی پاکستان کے بارے میں کہا، آؤ ہم اپنی جمہوری نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق فراہم کریں۔ اللہ تعالیٰ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا کہ ہم ریاستی امور کو بلا اسلام مشورے سے طے کریں۔ اخوت اور معاشرہ، اخوت اور بھائی چارہ۔ اسلامی معاشرے میں اخوت بھائی چارے کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت بنی تو اس میں قوت بھائی چارے کی مثال دیکھنے کو ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر زور دیتے ہوئے یتیموں، بیووں، نادروں سے رحم اور محبت کی تخلیق کی۔ آپ نے لوگوں کو ایک ضابطہ حیات دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس سے خیانت نہ کرے۔ آپ نے کینہ، حسد سے باز رہنے کا درد دیا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اتفاق سے رہے اور ایک دوسرے کی مدد کرے۔ شہریت کے حقوق اور فرائض۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا گیا تو ایک طرف شہریوں کو حقوق کی اہمیت تسلیم کی گئی اور دوسری طرف ان کے فرائض پر زور دیا گیا۔ ایک اسلامی معاشرے میں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کا ذکر بھی ہے۔ ایک فرد کا دوسرے فرد کا فرض بن جاتا ہے، ایک فرد کا حق دوسرے فرد کا فرض بن جاتا ہے۔ حقوق الفرائض کا جولی دامن کا ساتھ ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی قیام پاکستان کے مطالبے کے مطابق پس منظر ہے۔ قائد نے یہ واضح کر دیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کا بھرپور خیال رکھا جائے گا۔ اسلام کسی صورت بھی اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے جان و مال، عزت اور روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ بیٹا شارٹ کوسچن آنسرز جو ہم نے کیے ہوئے ہیں آپ ایک دفعہ پھر ہم ریوائز کر لیتے ہیں ان شارٹ کوسچن آنسرز کو۔ آپ اپنی کاپیز پہ ٹیلی بھی کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ توحید سے مراد آپ نے لکھا ہوا ہے، توحید سے مراد آپ بالکل جانتے ہیں کہ توحید ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ توحید سے مراد کیا ہے؟ توحید سے مراد ہے توحید رسالت، اسلام کا پہلا رکن۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق مالک، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ دوسرا سوال، ان اللہ علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ نیکسٹ سوال، عقیدہ رسالت کا کیا مطلب ہے؟ عقیدہ رسالت کا مطلب رسولوں پر ایمان لانا ہے، دار اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، اس کسی اعتبار سے بھی اس میں شک نہ کیا جائے۔ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت ماننا عقیدہ رسالت کا لازمی تقاضا ہے۔ رائٹ، 3 سوال ہو گئے۔ چوتھا، اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں نظریے سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 12، ٹھیک ہے، سوال نمبر 12، نظریے سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ سارے ایک دفعہ دوبارہ مجھ سے ٹیلی کر لیں۔ نظریہ پیج نمبر 1 پہ، لفظ نظریے کو انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔
نظریے سے مراد ایسا ضابطہ پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ پہ رکھی گئی ہو. اسلامی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلا سیاسی، معاشرتی، تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا کیوں؟ یہ اس کا سوال کا جواب ہے. آئی ہوپ بیٹا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ریویژن ہم نے ایک دفعہ کر لی، آپ نے گھر میں اس کو یاد بھی کرنا ہے. آل آف یو ریوائز دیز چیپٹر اینڈ شارٹ کوسچن آنسر آلسو. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.